آپ ان سے کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر. میں نے اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے تو میں نے کیے ہی نہیں تھے. وہ کس نے کیے تھے؟ وہ اللہ نے کیے تھے. تو جب وہ کروا دے گا تو کر لیں گے، نہیں کروائے گا تو بھائی میں تھوڑی کچھ کر سکتا ہوں. هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک انسان ہوں اور خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. انما انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا انسان ہوں. جیسے تمہیں روٹی کی حاجت ہے مجھے بھی حاجت ہے. تم بیماری میں تکلیف میں ہوتے ہو، میں بھی تکلیف میں ہوتا ہوں. اوعکو کما یوعکو رجلان، حدیث میں آتا ہے مجھے بخار کی تکلیف عام آدمی سے دگنی ہوتی ہے. ہمارے ہاں عجیب ہی کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں نا نیک آدمی کا کہ یہ اس کو تکلیف نہ ہو، کوئی فالج ہو گیا تو یہ نیک نہیں ہے، اس کو عذاب آیا ہے. وہ بھائی سب کچھ ہے، بڑے بڑے بزرگوں پہ فالج بھی ہوتا ہے، لکوہ بھی ہو سکتا ہے، آنکھی بینائی بھی ضائع ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. دنیا میں یہ سب کے ساتھ سب کچھ ہوگا. ان چیزوں کا نہ بزرگی سے کوئی تعلق نہ نبوت سے کوئی تعلق ہے. تو بزرگ کو اپنے جیسا انسان سمجھا کرو، ٹھیک ہے نا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو لوگوں پہ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ وہ شریعت پہ چلتا ہے اور آپ نہیں چلتے. فضیلت یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت جتنی ہے اتنی آپ کے دل میں نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اسی طرح علم ہے، یہ 3 چیزیں ہوں تو وہ بزرگ کہلاتا ہے. اس سے محبت کیا کرو جیسے اپنے باپ سے محبت کرتے ہو. باپ سے محبت تو کرتے ہو لیکن پتہ ہے باپ بگڑی نہیں بنا سکتا. ماں کی عظمت محبت دل میں ہوتی ہے، ماں کے ہاتھ بھی چوم لیتے ہو عقیدت میں، لیکن کبھی ماں سے مرادیں نہیں مانگتے کہ ماں کے بارے میں یہ نہیں پتا ہوتا ہے یہ عالم الغیب ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر کے آ رہا ہوں اور میں مدنی مسجد کا اماں کو ٹوپی کرا رہا ہوں، اماں کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں چلے گا. تو ایسے ہی کسی بزرگ کو بھی میرے بھائی پتا بولو نا نہیں چلتا.